دوستو یہ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں, کیسے کہتے ہیں؟ بخیر راگلے. یہ جو آپ نے کہا ہے نا, یہ پشتو میں بتائیں, پشتو بولیں. دیدہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیدہ داز کراچین لاہور نے پنڈین دار زیان والا خالہ کرا جی. اس مٹھاس کے اندر پختونوں کی محبت بھی شامل ہے. السلام علیکم میرے عزیزو قارب, میرے عزیزو, میں ہوں افتخار اکفی, پیارے پاکستان کے سٹی آف لو سے آج موجود ہوں کے پی کے میں, اور کے پی کے لوگوں کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے. دریا کابل کے اوپر موجود ہوں میں, اور یہ پیچھے میرے دریا کابل ہے. ہم یہاں سے اصحاب بابا کے مزارات پر جا رہے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جو یہاں تشریف لائے اور دین اسلام کے فروغ کے لیے نہ صرف کام کیا بلکہ ان کو یہاں پر شہید کر دیا گیا تھا. جی ہاں, کافی صحابہ کی قبریں ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا. آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اصحاب بابا کے دربار پر. میں 6 گھنٹے سے زیادہ کی طویل مسافت طے کر کے موٹر وے کے ذریعے پشاور پہنچا. یہ میرا پشاور کا پہلا دورہ ہے. میرے پختون بھائیوں کا اصرار تھا کہ میں کے پی کے کو بھی ایکسپلور کروں. کمنٹ سیکشن اور واٹس ایپ پر مجھے سینکڑوں میسیجز ملے کہ مجھے پشاور آنا چاہیے. اسی لیے میں نے آج کا ایک ون ڈے ٹرپ رکھا ہے. جی ہاں, اب میں پشاور پہنچا ہوں اور رات کو واپس لاہور چلا جاؤں گا. پشاور کا یہ مضافاتی علاقہ ہے, کم و بیش میرے پنجاب جیسا ہی ہے, ویسے ہی سرسبز و شاداب ہے. یہاں کے پختون بھائیوں کے چہروں پر نہایت سادگی اور متانت کا تاثر ہے. اس علاقے کی فضا میں پھیلی خوشبو مجھے مانوس سی لگی. مجھے یہاں آ کر اجنبیت کا احساس بالکل نہیں ہو رہا. دائیں بائیں گزرتے کھیتوں کو دیکھ کر سفر کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. بہت حسین, خوبصورت اور دلکش نظارے ہیں. ٹول پلازا پشاور سے اصحاب بابا کا علاقہ تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر ہے. گوگل میپ پر ہم نے لوکیشن لگا رکھی ہے, مگر وہ لوکیشن یہاں ختم ہو چکی ہے. سڑک پر کہیں کوئی بورڈ یا سنگ میل نظر نہیں آتا جس سے ہمیں راستے کا پتہ چلے. مجھے لگتا ہے مجھے یہاں کسی سے پوچھنا ہوگا کہ اصحاب بابا کا مقبرہ کہاں ہے. یہ سڑک کے کنارے ایک بورڈ نظر آ گیا. جی ہاں, ہمیں راستہ مل گیا ہے. جو لوگ میرا یہ ویڈیو دیکھ کر یہاں آئیں گے ان کو بتاتا چلوں کہ سڑکیں A1 ہیں, گاڑی بڑے آرام سے یہاں پر آ سکتی ہے اور کوئی دشواری نہیں ہے. یہ پشاور کا نواحی علاقہ ہے. اس کا نام چغر مٹی ہے. شاید میں صحیح سے نام کی ادائیگی نہ کر سکوں. کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سپہ سالار حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیگر ساتھی صحابہ کے ساتھ دفن ہیں. اس علاقے کو لوگ اصحاب بابا کے نام سے پکارتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 66 ہجری میں چغر مٹی کے ہندو راجہ کی فوج سے جہاد کرتے حضرت سنان بن سلمہ اور ان کے ساتھی صحابہ شہید ہوئے تھے, جن کو اس مقام پر ایک اونچے ٹیلے پر دفن کیا گیا ہے. آج میں پہلی بار صحابہ کرام کی ان قبروں کی زیارت کروں گا اور میرے ساتھ آپ بھی پہلی بار زیارت کریں گے. لالا اصحاب بابا گاڑی کہاں کھڑی کریں؟ ادھر آپ کے پاس تو کتنا آگے ہے؟ تو گاڑی چلے گی جائے گی. دوستو میں اتنا طویل سفر کر کے لاہور سے یہاں پہنچا اور یہاں دیکھیں لکھا ہوا مزار مقدس صحابی رسول حضرت سنان بن سلمہ المعروف اصحاب بابا. جی ہاں, یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا مزار ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ برگد کا ایک بہت پرانا درخت ہے, اس کے اندر ایک 100 فٹ کی قبر ہے. اور یہ 100 فٹ کی قبر کیوں ہے اور یہ مزار اندر سے کیسا ہے, تو میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں یہ مزار. جب میں اصحاب بابا کے مقبرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد موجود تھی جو دعائیں مانگنے یہاں آئے تھے. زائرین کو لنگر بانٹا جا رہا تھا. مجھے بتایا گیا کہ یہ لنگر سینکڑوں سال سے جاری ہے. لنگر کے ساتھ ساتھ بڑی مزے کی پشاوری چائے بھی پلائی جا رہی تھی. دوستو دیکھیں یہ
میں جن پختون بھائیوں کے لیے آیا ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں اور میں ان کی محبت میں ہی آیا ہوں. یہ میں نے ان سے کھانا تو لنگر تو اس لیے نہیں کروں گا، کھانا کھا کے آیا تھا، لیکن یہ دیکھیے یہ انہوں نے چائے، یہاں کی چائے ہے یہ چائے ہے جس کو ہم لاہور میں کاوا کہتے ہیں. اس مٹھاس کے اندر پختونوں کی محبت بھی شامل ہے. دوستو یہ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ بخیر راگلے. یہاں موجود لوگوں نے مجھے بڑی محبت دی، وہ مجھے پہچان گئے تھے، میرے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. یہ وہ عزت ہے جو میرے کام کے بدلے اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے، کیونکہ میں محبت کا سفیر ہوں اور ہمیشہ محبت بانٹتا اور بٹورتا رہوں گا انشاءاللہ. دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو دریا کابل کے پل پر بتایا تھا کہ میں اصحاب بابا کے مزار پر جا رہا ہوں اور میں یہاں پہنچ چکا ہوں اور یہاں کی انتظامیہ سے میں نے اجازت لی اور یہاں پر ابھی لنگر چل رہا تھا اور وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں. اور اگر ہم تھوڑا سا آگے آئے نا، سارے لنگر چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ سارے لنگر روز دن کا چلتے، رات کے چلتے لنگر کے. اللہ کے نظام میں ہر بندہ خوشحال و خوش رہے، ہر بندہ انشاءاللہ خوشحال ہو. مشر کے دوا کے لیے، بابا کی دوا کے لیے، ہر بندہ کے چھوٹے چھوٹے بچ کے دوا کے بابا کے دل بار کا. کراچی سے کہ لاہور سے پنڈی سے کہ دل بار سے آ گیا. یہ جو آپ نے کہا ہے نا، ہاں جی، یہ پشتو میں بتائیں. ہاں پشتو بولیں. دل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل داز کراچی لاہور نے پنڈے دار زیان والا خالہ کرا جی. سوال قبول کے اللہ خدا بابا. دوستو جو انہوں نے ابھی اردو میں کہا تھا وہ انہوں نے پشتو میں بتایا اور بڑی میٹھی اور خوبصورت زبان ہے. اور اب جب آگے آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ہندوستان اور پاکستان اس علاقے کی روایت ہے. تو یہاں پر نمک رکھا جاتا ہے، یہ نمک ہے اور اس کو کھانے کا ایک خاص مقصد بھی ہے. یہ نمک کھانے کے بعد نمک حلالی کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور اندر جانے سے پہلے جب ہم رائٹ سائڈ پہ دیکھیں اس طرف لکھی ہوئی ہے تاریخ صحابہ، اصحاب بابا. اور پشاور کا یہ علاقہ ہے. حضرت سنان بن سلمہ ان صحابی کا نام تھا جو کہ لشکر کے سپہ سالار تھے اور سن اس کی جو ہجری بنتی ہے 66 ہجری میں یہ اپنے صحابہ کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے جب یہاں آئے تو یہاں پر یقیناً کیونکہ علاقہ ہندوؤں کا تھا، ہندو راج تھا اور ان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی اس حوالے سے کہ ان کو یہاں کی زبان نہیں آتی تھی اور کچھ عرصے رہنے کے بعد زبان سیکھی، پھر یہاں کے لوگوں کو دین اسلام سے مشرف کیا. لیکن اس سب کی تکلیف یہاں کے جو مقامی ہندو راجہ تھے ان کو بہت زیادہ ہوئی اور پھر ایک بڑی تاریخ چلتی ہے اور الٹیمیٹلی پھر ان کو شہید کر دیا گیا تھا. آئے میں آپ کو ان کی قبور پر لے کے چلتا ہوں، باقی واقعہ میں آپ کو وہاں سناتا ہوں.